بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علم الصرف کے سبق نمبر 16 کے ساتھ آج آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر موجود ہیں، اور علم الصرف کا سبق نمبر 16 اسم فاعل کے بارے میں ہے کہ اسم فاعل کو کس طرح بنایا جائے گا اور اسم فاعل کے صیغے کتنے ہوتے ہیں، ثلاثی مجرد سے اسم فاعل کے صیغے کس وزن پر آئیں گے، اور ثلاثی مزید فی یا مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سے اسم فاعل کیسے آئے گا۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ اسم فاعل کی جو گردان ہے وہ ثلاثی مجرد سے فاعلن کے وزن پر آئے گی، یعنی واحد مذکر جو ہے وہ فاعلن کے وزن پر آئے گا۔ فاعلن، فاعلان، فاعلون، فاعلتن، فاعلتان، فاعلاتن، یہ 6 صیغے اسم فاعل کے بنیادی طور پر صیغے ہیں جو اسم فاعل کی گردان ہے، اور ثلاثی مزید فی یا مزید فی کے جتنے بھی ابواب ہیں ان سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ علامت مضارع کو ہٹانے کے بعد اس کی جگہ میم مضموم لگا دیا جائے گا، اور ما قبل آخر یعنی آخر سے پہلے والے حرف کو دیکھا جائے گا۔ اگر اس پر کسرہ اور زیر موجود ہے تو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر اس پر کسرہ نہیں ہے تو اس پر کسرہ لگا دیا جائے گا۔ اور چونکہ اسم فاعل کی گردان کے نام سے ہی آپ سمجھ گئے ہیں کہ اسم فاعل جو ہے وہ اسم کی گردان ہے، اسم ہے، اور اسم کی خاص علامت تنوین ہے، تو ان صیغوں کے آخر کے اندر تنوین لگا دی جائے گی۔ اس طرح اسم فاعل مزید فی سے بن جائے گا۔ اس کی مثال جیسے یجتنبو سے آپ علامت مضارع یا کو ہٹائیں گے، اس کی جگہ میم مضموم لگایا، مجتنبو، ما قبل آخر کو دیکھا تو آخر کا ما قبل نون ہے جس پر پہلے سے کسرہ موجود ہے، اس لیے دوبارہ کسرہ دینے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اور آخر میں تنوین لگا دیں گے تو یجتنبو سے اسم فاعل مزید میں بنے گا مجتنبن، مجتنبن، مجتنبانی، مجتنبون، مجتنبتن، مجتنبتانی، مجتنباتن۔ یہ بنیادی طور پر وہ ضابطہ ہے جو اسم فاعل کے گردان کا۔ آئیے ہم کتاب کے اندر دیکھ لیتے ہیں کہ مزید کیا کہہ رہے ہیں۔ کہہ رہے ہیں فصل نمبر 7 اسم فاعل۔ کہتے ہیں جو لفظ کام کرنے والے کو بتائے اس کو اسم فاعل کہتے ہیں، جیسے فاعلن کرنے والا ایک مرد، فاعلتن کرنے والی ایک عورت۔ دیکھیں فاعلن، فاعلانی، فاعلون، فاعلتن، فاعلتانی، فاعلاتن، واحد مذکر، تثنیہ مذکر، جمع مذکر، واحد مؤنث، تثنیہ مؤنث، جمع مؤنث۔ قاعدہ بتانا ہے کہ جب ماضی 3 حرف کی ہو تو اسم فاعل کا صیغہ واحد مذکر فاعلن کے وزن پر آئے گا، جیسے نصارہ سے ناصرن، ضربہ سے ضاربن، اور سمع سے سامعن۔ اور اگر ماضی کا پہلا صیغہ 3 حرف سے زیادہ ہے، یعنی ثلاثی مزید فی کا باب ہے، یا رباعی مجرد، رباعی مزید فی ہے، خماسی مجرد ہے، تو اسم فاعل جو ہے وہ مضارع معروف سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو دور کر کے اس کی جگہ میم مضموم لگاؤ، اور آخر سے پہلے والے حرف کو زیر دے دو، اور اگر زیر نہ ہو اور آخری حرف پر تنوین لگا دو، جیسے یکریم سے مکرمن، یجتنب سے مجتنبن، اور یتقبل سے متقبلن۔ بہت آسان بات ہے، امید ہے کہ آپ بہت آسانی کے ساتھ یہ سبق سمجھ گئے ہوں گے۔ اس کی تمرین کو دیکھ لیتے ہیں۔ سوالات کہہ رہے ہیں سامع، مجتنب، منتصر، متقبل کی گردان کرو۔ سامع، سامعانی، سامعون، سامعۃ، سامعتانی، سامعات۔ اسی طرح منتصر، منتصرانی، منتصرون، منتصرۃ، منتصرتان، منتصرات۔ عالمون، مجتنبۃ، تارکات، مانعان کے معنی بتاؤ۔ عالم جمع مذکر، جاننے والے وہ سب مرد۔ مجتنبۃ پرہیز کرنا، اجتنابہ کے معنی ہوتے ہیں پرہیز کرنے والی ایک عورت۔ تارکات چھوڑنے والی عورتیں۔ مانعانی روکنے والے 2 مرد کے معنی بتاؤ۔ ذیل کے اردو جملوں کا عربی میں ترجمہ کرو۔ 2 عورتیں چھوڑنے والی، تارکتانی سب عورتیں پرہیز کرنے والی، مجتنبات 2 مرد لکھنے والے، کاتبانی سب مرد روکنے والے، مانعون ایک عورت سننے والی، سامعات 2 عورتیں پرہیز کرنے والی، مجتنبتانی 2 مرد سننے والے، سامعانی سب عورتیں روکنے والی، مانعات۔ یہ امید ہے کہ آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اگلی طرف آ جاتے ہیں۔ اسم فاعل سے ہی ملحقہ دوسری چیز اسم مفعول ہے، اور اسم مفعول کے اندر ضابطہ یہ ہے کہ ثلاثی مجرد سے اسم مفعول مفعولن کے وزن پر آئے گا، منصور، مسموع، اس طرح۔ اور مزید فی سے بھی بنانے کا طریقہ تقریباً اسم فاعل جیسا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ اسم فاعل کے اندر ما قبل آخر پر کسرہ دیا جاتا ہے، اور اسم مفعول میں ما قبل آخر پر فتحہ دے دیا جائے گا اگر پہلے سے فتحہ موجود نہ ہو۔ دیکھ لیجئے
جو لفظ اس آدمی یا چیز کو بتائے جس پر کام واقع ہو اس کو اس میں مفعول کہتے ہیں. گردان یہ ہے مفعول، مفعولان، مفعولون، مفعولۃ، مفعولتان، مفعولات. کیا ہوا ایک مرد، کیے ہوئے دو مرد، کیے ہوئے سب مرد، کی ہوئی ایک عورت، کی ہوئی دو عورتیں، کی ہوئی سب عورتیں. قاعدہ بتا رہے ہیں جب ماضی سے حرفی ہو تو اس میں مفعول واحد مذکر مفعول کے وزن پر آئے گا، جیسے نصر سے منصور، ضرب سے مضروب، سمع سے مسموع. اور اگر ماضی 3 حرف سے زائد ہو تو اس میں مفعول مضارع مجہول سے اس طرح بناؤ کہ علامت مضارع کو گرا کر اس کی جگہ میم مضموم لگا دو، جیسے اس میں فاعل میں ہم نے لگایا، اور آخر میں تنوین بڑھا دو، جیسے یکرم سے مکرمن. اچھا چونکہ یہ مضارع مجہول سے بنتا ہے تو مضارع مجہول سے بننے کی وجہ سے پہلے سے ہی آخر سے ماقبل میں، چونکہ مضارع مجہول میں بھی آخر ماقبل آخر جو ہے وہ مفتوح ہوتا ہے، تو وہی فتحے والی حالت اس میں مفعول میں بھی ہوتی ہے، اس لیے فتحہ لگانے کی باقاعدہ کوئی ضرورت پیش نہیں آتی ہے. یکرم سے مکرمن، یجتنب سے مجتنب، یتقبل سے متقبل. اس کی بھی سوالات دیکھتے تھے. کہتے ہیں مجتنب مستنصر متقبل کی پوری گردان کرو. مجتنب، مجتنبان، مجتنبون، مجتنبۃ، مجتنبتان، مجتنبات. الفاظ ذیل کے معنی بتاؤ. مسموعون سنے ہوئے، سنے گئے وہ مرد، سنے گئے وہ سب مرد، جیسے ہم نے کہا نا کیے ہوئے سب مرد، تو سنے ہوئے سب مرد. معلومات جانی ہوئی سب عورتیں. متروکۃ چھوڑی ہوئی ایک عورت. اچھا عورت وہ ضروری نہیں ہوتا، وہ کوئی بھی مؤنث چیز ہو سکتی ہے کہ جس کے لیے وہ صیغہ استعمال ہو جاتا ہے. منصورانی مدد کیے ہوئے دو مرد. ذیل کے اردو جملوں کو عربی میں ادا کرو. ماری ہوئی ایک عورت. مضروبۃ چھوڑی ہوئی دو عورتیں. متروکتانی مدد کیے ہوئے سب مرد. منصورون. امید ہے کہ آپ اس سبق کو بہت اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے، اس میں فاعل اور اس میں مفعول کو، اور بار بار اس کو آپ دہرا لیجئے، بار بار اس کو سن لیجئے، اور پھر اس کے بعد تمرین علم الصرف کے اندر بہت بنیادی چیز ہے. جب تک کہ آپ علم الصرف کے اندر تمرین نہیں کریں گے، اس وقت تک مشق نہیں کریں گے، آپ کو مہارت پیدا نہیں ہو سکتی. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس کی مشق بھی کریں گے، اپنے پاس موجود رجسٹر کے اندر اس کو لکھیں گے بھی، اور انشاءاللہ اس کی اگلے سبق میں جب آپ حاضر ہوں گے تو آپ اس میں فاعل اس میں مفعول کو سمجھنے کے بعد انشاءاللہ اگلے سبق کی طرف قدم رکھیں گے. تو اگلے سبق تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.